إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد انفاق اور سود کا کیا تعلق ہے؟ عرض کیا تھا کہ یہاں پہلے انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس سے متعلق کچھ خدشات جو تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے بعد پھر سود اور انفاق کا تقابل کیا گیا ہے۔ آگے چل کے آل عمران میں بھی آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا سود مت کھاؤ، اور اس کے بعد پھر آگے پھر انفاق کا ذکر آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو تنگی تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ بندے نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہو اور پھر وہ نہ دے واپس متعلقہ تاریخ پر تو غیظ و غضب تو آتا ہے نا۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، جتنا وہ قرض دیا ہوا ہے اتنا ہر روز صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے اس بندے کو، جتنا مؤخر ہوتا ہے وہ قرض۔ اور قرض کے لیے کہا کہ تاریخ مقرر کر لو، اس لیے کہ اس تاریخ کے بعد پھر جتنا قرض لیٹ ہوتا ہے اتنا صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے اس کا۔ تو یہ سارا انفاق اگر ہو، عرض کیا تھا کہ اگر انفاق ہو تو سود کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کی بہن کی یا بھائی کی بیٹی کی شادی ہے تو ایک معقول حد تک آپ ان کی مدد کر دیں، ضروری چیزیں ان کو لے دیں، تو وہ کیوں لیں گے کسی سے؟ آج کل پاکستان میں بینکوں کے سود کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا انفاق جو انفرادی سود چل رہا ہے، جو قانون کے لحاظ سے بھی غیر قانونی ہے، شریعت کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے، وہ چل رہا ہے۔ افراد دیتے ہیں سود پر، گاؤں گاؤں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ٹھیک ٹھاک مارجن پہ دیتے ہیں، 1000 کے ساتھ 1000 بھی لیتے ہیں، 1000 کے ساتھ 500 بھی لیتے ہیں۔ اب ان مجبوروں کا آپ اندازہ کریں، 3 لاکھ لیا ہے تو وہ 2-4 مہینے میں، اور اس سال بعد نہیں، مہینے کے مہینے، تو وہ 8 لاکھ ہو گئے، کہاں سے دے گا وہ بندہ؟ یہ بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں۔ پہلے یہاں بھی ہوا کرتی تھی، عام طور پہ ایک خاص کمیونٹی تھی انڈیا کی جو یہ کام کرتے تھے، لیکن اب تو میں نے دیکھا جا کے پاکستان میں کہ بندہ جو ہے اس انفرادی قرض میں، وہ جو چیئرمین ہے، وہ جو کونسلر ہے، وہ جو بڑا ہے، کوئی پیسے والا ہے گاؤں میں، وہ چلا رہا ہے سود پہ، وہ آرام سے بیٹھا ہوا جناب کھا رہا ہے۔ یہ وہ سود ہے جو اس کا مخاطب ہے۔ حضور کے زمانے میں بینک نہیں تھی، کوئی سروس چارجز نہیں تھی، کوئی بلڈنگ نہیں لینی پڑتی تھی کرائے پر، کوئی لائسنس نہیں بنوانا پڑتا تھا، کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ جس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ پوری دنیا الگ نہ ہو۔ انفرادی تھا، ایک بندہ توبہ کر لیتا تو سود ختم ہو جاتا تھا اس گھر میں۔ یہ اس کا مخاطب یہ ہے کہ تم فوری ضرورت اس کی پوری کر دو،
تاکہ وہ سودخوار کے پاس نہ جائے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پھنستا ہے کسی کیس میں یا کوئی بیماری میں، تو بندے کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں جو ٹوٹا ہے نا زمین کا، اب یہ بیچے گا۔ کہتا جا کے بھائی جان، ماموں، چچا، وہ تھوڑے سے پیسے چاہیے، کہتے پتر وہ زمین کا ٹوٹا میرے نام لگواؤ، 10,000 زیادہ بھی دے دوں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مدد کرو، اس کو نکالو اس دلدل سے، نہ کہ اس کو مزید دھکیلو اس دلدل کے اندر۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم خرچہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، تو اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پر احسان کر دیں، کسی کے ساتھ بھلا کر دیں، تو آپ کو فکر یہ ہوتی ہے کہ اسے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بھلا کیا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم جس کے ساتھ بھی بھلا کرو گے اللہ کو پتہ ہے، اجر تمہیں بندے نے نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے۔ اور جس نے اجر دینا ہے، ایران جب فتح ہوا تو کسرا کا تاج جو تھا وہ ایک بدو کو ملا، اس نے وہ پھٹی ہوئی دھوتی میں اس کو لپیٹا اور لا کے وہ جو سپہ سالار تھے ان کے حوالے کیا، جہاں مال غنیمت اکٹھا کرنے والا انہوں نے بنایا ہوا تھا، جہاں قیمتی سونا چاندی وغیرہ رکھنا تھا، تو وہاں گئے اور جو کمانڈر تھا اس کو پکڑائے کہ جی یہ اب کسرا کا تاج ہے، کتنا قیمتی ہوگا، کتنے ہیرے لگے ہوں گے، کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ بندے نے اس کو اپنی اس پرانی دھوتی میں لپیٹا ہوا لا کے حوالے کرا، پوچھا نام کیا؟ وہ کہتا جس کے لیے دیا اس کو پتہ ہے، لہٰذا تاریخ اس کا نام نہیں بتاتی کون لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا آپ کیا کریں گے نام کو؟ جس کے لیے دے رہا ہوں، کھا بھی تو سکتا تھا نا، چھپا لیتا، لے کر آیا۔ جو بھی خرچہ تم کرتے، اور نظر تم من نظر، نظر کا اصول سمجھ لیں کہ وہ یا تو بدنی ہوگی، جیسے آپ یعنی ان میں سے جو فرائض ہیں ان میں سے آپ نفلی منت مان سکتے ہیں۔ آپ نفل مان سکتے ہیں چونکہ نماز فرض ہے، آپ صدقہ خیرات مان سکتے ہیں کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، مالی عبادت فرض ہے۔ اسی طرح آپ روزہ مان سکتے ہیں، 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ لہذا نفلی عبادت جو بھی نظر ہوگی اس کی اصل مین برانچ جو ہے وہ فرض میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں امرود چھوڑ دوں گا، یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ تو جو بھی تم نظر دو، اللہ پاک جو بھی کام بندے کا کرتا ہے وہ کہتے صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ اور اللہ سے مانگ لیں، نہیں صلاۃ الحاجت پڑھتے چلتے چلتے مانگ لیں، گاڑی چلاتے ہوئے مانگ لیں، لیٹے ہوئے مانگ لیں، روٹی کھاتے ہوئے مانگ لیں۔ اللہ کے ساتھ بندہ ہر وقت آن لائن رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب تم نظر مانتے ہو تو اس نظر سے ہوتا کچھ نہیں، اس نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا صرف بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے، چونکہ اس کا ضمیر مجرم ہوتا ہے، گلٹی کانشیس ہوتا ہے اس سے، یار میں خرچ نہیں کرتا تو اب میں اتنے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں وہ اپنی بخیلی کو لات مار رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس سے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نظر کچھ نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے، لیکن جو تم نظر مان لیتے ہو وہ پوری کرنی واجب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے وعدہ ہے، لیکن نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم کھول کر ظاہر صدقہ دو تو یہ بہتر ہے۔ یعنی ایک بندے کو دے کے دوسرا بندہ جنریٹ ہو جاتا کہ یار اس کی تنخواہ مجھ سے کم ہے، یہ اگر اتنے دے رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں۔ انسان کے اندر وہ ریس کا جذبہ ہے نا، تو مسابقت، اس نے اتنے دیے تو میں اس سے بڑھ کر دوں، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے انفاق پہ، تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو انسپائر کیا ہے، آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، لہٰذا وہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جو اس نے کیا اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے۔
آپ نے صدقے دل سے دیا، آگے مس یوز ہو گیا، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ بات میں نوٹ کر لیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ کسی نے قسم کھائی کہ صبح میں نے صدقہ کرنا ہے اتنا، تو کل میں نے صدقہ کرنا ہے، تو رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے، تو کسی کو اس نے روکا اور کہا کہ یار یہ صدقہ ہے۔ صبح کسی نے بات کی کہ یار فلاں بندے نے کسی چور کو رات کو کوئی پیسے دے گئے۔ اب اس بندے کو بڑی خفگی چڑھی کہ یار وہ دینے بھی لگا ہوں تو چور ہی آ گیا ہے۔ دوسرے دن اس نے پھر نکالے، اس نے سمجھا کہ وہ چور کو پاس چلے گئے، نہیں لگے، صحیح جگہ نہیں لگے، تو اس نے ایک اور بندے کو دے دیا۔ اب صبح خبر پھیل گئی کہ جی بڑے کسی امیر کبیر بندے کو رات کو کوئی پیسے دے گیا، تو اس کو پھر فکر لگی کہ یار یہ تو خود امیر کبیر ہے تو میرا صدقہ کہاں لگا ہوگا۔ اب تیسرے دن پھر اس نے کہا کہ اب مرد کو نہیں دینا، اس نے رات کو کسی عورت کو کہا کہ بہن یہ پیسے خرچ کر لینا، تو اس کو پکڑا دی۔ پتہ چلا کہ جی کسی نے کسی طوائف کو پیسے دے دی رات کو۔ اب اسے بڑی فکر لگی، بھئی اللہ پاک میرا صحیح جگہ پہ کیوں نہیں لگنے دیتا صدقہ۔ اگلے دن اسے خواب آئی، اسے کہا گیا کہ جس کو پہلے دن تو نے دیا تھا وہ چور تھا اور مجبوراً چوری کرتا تھا، اور تیرے پیسے ملنے کے بعد اس نے چوری چھوڑ دیا، تیرے وہ پیسے بھی ٹھیک جگہ پہ لگے۔ دوسرے دن تو نے جس کو پیسے دیے تھے وہ امیر آدمی تھا لیکن وہ صدقہ نہیں کرتا تھا، انفاق نہیں کرتا تھا، تیرے پیسے دینے سے اسے شرم آ گئی، اب اس نے بھی انفاق شروع کر دیا ہے، وہ بھی تیرے کام پر لگے۔ اور وہ جو تیسری عورت تھی وہ مجبوری کی وجہ سے پیشہ کرتی تھی، تیرے پیسے ملنے کے بعد اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آپ کے ہاتھ سے اللہ کے لیے نکل گیا، وہ اللہ کے ہاتھ پر پڑا ہے، آگے اگر کسی نے مس یوز کیا ہے تو وہ اس کا دیندار۔ تو اگر تم کھل کر صدقہ دو تو یہ بہتر ہے، فَنِعِمَّ هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم سے چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلا فَنِعِمَّ هِيَ دوسروں کے لیے بہتر ہے، کہ تم نے کسی کی گاڑی کو دھکا لگا دیا ہے، دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ریاکاری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یار اتنے بندوں کو پتہ چل گیا کتنے پیسے دیے ہیں، تو کہا کہ وہ دوسروں کے لیے تو اچھا ہے کہ اسے وہ موٹیویٹ ہوئے اور ان کو نیکی کرنے کی توفیق ملی اس سے، لیکن تمہیں خطرہ لاحق ہوگا، اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ تمہارے اندر کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ دوسرے کے بارے میں کہا کہ اگر چھپا کر دو گے تو وہ تمہارے ذاتی طور پر تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے موٹیویٹ نہیں ہوتے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تسلی بھی دی کہ کوئی بات نہیں، اگر کبھی کبھار یہ ہو جائے مسئلہ تو تم توبہ کرو تو اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، ہٹا دیتا ہے تم سے وہ سیئات۔ ایسا ہوتا ہے بعد بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تو اسے نیکی بدی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جب کپڑے اچھے پہنتا ہے تو جا جا کے دکھاتا ہے یہ نونے کپڑے ہیں، یہ انسان کے اندر فطری طور پہ تھوڑی سی اس میں تعلی آ جاتی ہے کہ بھئی میں نے دیا ہے، اللہ پاک کہتا کوئی نہیں، آ جائے تو تم اس کو صاف کر دو، توبہ کر لو، معاف ہو جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ زبردستی کسی کو ہدایت پر لانا نہیں، راہ پر لانا نہیں۔ آپ کا مقصد بھولے ہوئے کو یہ بتانا ہے کہ یہ اگلے سگنل سے لیفٹ میں لے لو، ایل میں جا کے تم کارنش روڈ پہ چڑھ جاؤ گے اور یہ سیدھی دبئی جائے گی۔ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ کوئی اگر بھول گیا تو اس کا رستہ بتا دو۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی دبئی نہیں جانا چاہتا اور آپ اپنے ثواب کے لیے اسے دبئی بھیجنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ لیس علیک ھداھم، دوسری جگہ فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ وہاں یہ ہے قولاً گائیڈ کرنا کہ یہ جنت کا رستہ ہے، اس سے بچو، یہ جہنم کا رستہ ہے۔ پکڑ کر کرانا نبی کے ذمہ بھی نہیں ہے تو نیچے مولویوں کے ذمہ کہاں ہوگا؟ یہ جو ہم آگے لگاتے پھرتے ہیں،
سی ڈی کی دکانیں جلا دیتے ہیں، بعض دفعہ دھماکہ کر دیتے سی ڈی کی دکانوں میں فاٹک ایریے میں، وہ بیچارہ وہ مارا ہی جاتا ہے وہ سی ڈی بیچنے والا۔ یہ جو ہم نے وادو کام شروع کیا ہوا، یہ شریعت میں نہیں، فرعونیت میں، جبر۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو انہوں نے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دی، لولا لنگڑا کر دیا اس کو، اس کا کھانا بند کر دیا انہوں نے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کہیں نہیں لکھا ہوا انہوں نے بیوی کو مارا، بڑی گالیاں دی گلی میں کھڑی ہو گئی کہ نبی کی بیوی ہو کے تم جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں آتے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا بیٹا اور بیوی مسلمان نہیں ہو، دوسرے میرے اوپر کیسے ایمان لائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان نہیں ہوا تو گالیاں نہیں دی، بد دعائیں نہیں دی، قال سلام علیک، وہ گھر سے نکال رہا اور آپ فرما رہے ہیں تو آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ سے اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اتنی ساری بات۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کا کیا کیا؟ اللہ نے بتا بھی دیا، انہا لمن الغابرین، یہ پیچھے رہ جائے گی، اپنی قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اسی دن چابک اٹھا لی اور کہا صبح تو صبح ہوگی نا، میں ابھی سے نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، راہ دکھانا ہے، عمل سے راہ دکھائیں۔ لیس علیک ھداھم، جو آپ کے ذمے نہیں ہے اس کو اپنے سر مت اٹھائیں، فرسٹریٹ ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اکثر یہ جتنے بھی ہیں نا مذہبی، یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، کہ اتنا محنت کر رہے ہیں فلاں، پھر بھی جو ہے وہ بازار میں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں اور مرد جینز پہن کے گھوم رہے ہیں اور فلاں ڈینگے، پاگل ہو جاتے ہیں، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اگر جبر سے کرنا ہوتا نا تو میں کرتا، میں کر سکتا ہوں، میں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا نا جبر کرنا تو اس زمین پر جتنے سارے کے سارے اجتماعی طور پر اور فوری طور پر مسلمان ہو جائیں۔ یقیناً جمیعاً۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، جب اللہ جبر نہیں کرا تو آپ جبر کریں گے ان پر کہ وہ مومن ہو جائیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، چاہے باپ نبی ہو بیٹا نہیں لا سکتا جب تک اس کے اپنے اندر انابت پیدا نہ ہو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، رزق بغیر ڈیمانڈ کے دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، وہ مقدر میں۔ ہم آج جس جگہ ہیں یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سوچا تھا، رب کا لکھا ہوا ملا ہمیں۔ لیکن ہدایت مانگنے پہ دیتا ہے، بغیر مانگے نبی کے بیٹے، نبی کے بیوی، نبی کے باپ کو بھی نہیں دیتا۔ نبی روتا رہے نہیں، ہدایت کے معاملے نہیں، ہدایت کے معاملے میں اس کے اندر انابت پیدا ہوگی، وہ مانگے گا۔ اس لیے جب ہم جاتے تھے گشت کے لیے تو ایک دلیل ہوتا ہے ساتھ، ایک جو ہے وہ متکلم ہوتا ہے، تو متکلم جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ذرا باہر آ جائیں، آپ سے بات کرنی۔ اب وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے بندہ، گھر والا تو چلو باہر نکل آئے گا، جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہے دکاندار جس کے پاس، بھائی بات کرو، سارا دن میں یہاں کھڑا ہو کے باتیں سنتا ہوں، سودا بیچتا ہوں، اب آپ کے تو باہر آ جاؤ۔ باہر کیا آپ نے مجھے پلگ لگانا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں آپ ذرا باہر آ جائیں۔ وہ اصل کیا ہے؟ اصل اس کی یہ ہے کہ وہ جو 2 قدم باہر آنے کے لیے اٹھائے گا نا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے یہ قدم قبول فرما لے اور اس کے لیے رستے کھول دے۔ وہ انابت والی شرط پوری ہو جاتی ہے کہ یہ 2 قدم اس نے بھی، ہم تو چل کے آئے ہیں اس کے پاس 1 فرلانگ، اس نے بھی 2 قدم چلے ہیں تیری راہ میں، ان قدموں کو قبول فرما کے لمبا روٹ لکھ دے اس کے مقدر۔ تو خود اپنی انابت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو خود شوق کروائے گا اپنی دلچسپی، دین اس کے لیے کھلے گا۔
وہ فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کافروں کے لیے مثال بیان کیا نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو صالح بندوں کے نیچے تھیں، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، شوہر کی بات نہیں مانی انہوں نے، فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں ان دونوں کے کام نہیں آئے، اولو العزم رسول ہیں دونوں، حضرت لوط بھی اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جب ان پر وقت آیا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا گیا، ان دونوں عورتوں سے کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ تم نبی کی بیویاں تو تمہارے لیے کوئی اسپیشل جہنم بنائی جائے گی جہاں تم شرمندہ نہ ہو، ہوتا ہے نا بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ جیل، سب ان کا گھر کو سب جیل بنا دیا جاتا ہے کہ تکلیف نہ ان کو، عام قیدیوں میں جا کے شرمندہ نہ ہو، بعد داخلین دوسروں کے ساتھ۔ اور اگلی مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس میں مثال بیان کی کہ اگر شوہر نیک ہے بیوی بد ہے تو شوہر کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی گمراہی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر وہ نماز پڑھتا ہے بیوی نہیں پڑھتی تو بیوی کا نہ پڑھنا اس کے گلے میں نہیں لٹکایا جائے گا، زبردستی بیوی کو نہیں پڑھا سکتا وہ ڈنڈے کے زور پہ۔ ایک صاحب تھے وہ پتہ چلا کہ وہ بیوی کو مارتے ہیں، کیوں بھائی نماز نہیں پڑھتے، بیوی کو سمجھایا، اس نے کہا یہ خود نہیں پڑھتا، اس کہا یار تم خود بھی نہیں پڑھتا، کہتا میں نہیں پڑھتا تو مینو مار پوے گی نا، وہ ایدی بھی مینو پہنی ہے، تو میں کہنا ادھا تے لوڈ کاٹو ہے نا، یہ تو پڑھے نا، یہ مجھے کیوں مروائے گی وہاں پہ، میں نہیں پڑھتا میری نماز ہے کو نہیں پوچھا جائے گا، اس کو تو نہیں مار پڑے گی نا، اس کو کیا تکلیف ہے، لیکن میں اس کی بھی کھاؤں گا اپنی بھی کھاؤں گا، اس لیے میں نے پھینٹی لانا میں تو تے اپنی پڑھنا، یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون کا کفر آسیہ کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال بیان فرماتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اللہ اپنے یہاں میرے لیے محل بنا دے، یہ فرعون کے محل مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا، دعوی خدائی کیا ہوا اس نے، لیکن فرعون کے عمل کا بیوی کو کوئی نقصان نہیں، اپنا اپنا حساب دینا، کہنا ہے آپ کے ذمہ ہے، اولاد جوان ہو گئی 18 سال کی ہو گئی، اگر تب تک آپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو اب نہیں کر سکتے، آپ اب وہ بن گیا جو بننا تھا، اب آپ اسے ماریں گے، گھر سے نکالیں گے، پہلے صرف نماز نہیں پڑھتا تھا اب باہر چرس بھی پینا شروع کر دے گا اور باتوں میں پڑ جائے گا، یہ تربیت آپ کو پہلے کرنی چاہیے، اور پہلے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 5 سال کا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اور اسے فجر کی نماز میں بھی گھسیٹتے ہوئے لا رہے، یہ بھی نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا نماز اس پہ فرض نہیں ہے، اس کا فرض بھی نفل ہی ہوتا ہے، اس لیے جتنی پڑھ لیتا ہے اچھا ہے کہنے سے، اپنے ساتھ لائیں، وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو، آپ کا رویہ اولاد کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ آپ کو مس کرے، نہ کہ شکر کرے جان چھوٹی ہے، کب ابا نکلے گا نماز کے لیے تو جان چھوٹے گی، پیار اولاد کے ساتھ ڈالیں آپ، وہ آپ کی خوشی کے لیے کرے، بعض بچے چھپ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، باپ کے سامنے نہیں پڑھتے، باپ کے ساتھ نہیں جاتے تاکہ اس کی تکلیف ہو، اس کو اذیت ہو، اس کو، اب باپ کو وہ مار تو نہیں سکتے لیکن باپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کو اذیت ہو، تو اولاد کو پہلے ہی دشمن بنا لینا یہ بھی درست نہیں، اولاد کی تربیت کے لیے آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی بندہ پولٹری فارم کھولتا ہے تو اس کی کلاسز ہوتی ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں اسے،
بتایا جاتا ہے اسے کہ بھائی اتنی سردی ہونی چاہیے، اتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، یہ خوراک دینی ہے، اتنے عرصے بعد پانی پلانا ہے، یہ قطرے ان کی آنکھوں میں ڈالنے ہیں، فلاں کرنا ہے، ڈھینگ کرنا ہے۔ اولاد کے لیے کوئی کورسز نہیں ہے، بس جیسے مجھے باپ نے پالا تھا میں نے بھی اسی طرح ڈنڈا استعمال کرنا۔ تو باقاعدہ ان کے اندر ایک شخصیت ہے جو بہت جلدی ڈیمیج ہو جاتی ہے، انہیں بڑے حکمت کے ساتھ سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے، میری ملکیت ہے، میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ نہیں، اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ بچے کی اس کے ساتھیوں، چاہے وہ 5 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں، 8 سال کے ہوں، ان کے سامنے انسلٹ مت کریں، اسے گالی مت دیں، اسے پیٹے مت اس کے سامنے، اس کی نظر نیچی ہو جاتی ہے ان میں۔ وہ جب بھی دوستوں میں جاتا ہے تو نظر نیچی کر کے جاتا ہے، وہ اس سے طنز کرتے ہیں۔ اس کے دوست یار آئیں تو اسی طرح ان کی قدر کریں جس طرح اپنے دوستوں کی کرتے ہیں۔ بیٹا یہ تو نہیں کھانا، بیٹا یہ لے لو، بیٹا یہ لے لو۔ انہیں پتہ چلے کہ چونکہ اس بچے کی گھر میں عزت ہے لہذا اس کے دوستوں کی بھی عزت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے دوست گھر میں اوے چاویں اور تو کدھر آیا ہے، تو وہ سمجھے بیٹے کو بھی، جب مجھے کہہ رہا تو بیٹے کو بھی اسی طرح کہتا ہوگا۔ تو یہ بڑی حکمت سے پالنی پڑتی ہے اولاد۔ ہم عام طور پہ 90% اپنی اولاد کو دشمن بنا چکے ہوتے ہیں 18 سال کی عمر تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔